I welcome Senior Professor Dr. Rukhsar Ahmed, educationist, HSC approved PhD supervisor and mentor, and he's a professor since 2000, 2 decades, former dean 5 different universities, author of more than 100 publications including 10 books from Germany, 5 books from UK and 3 books from Pakistan. Or mashallah, last Sunday he have launched one more book at Istanbul Commerce University, Turkey, and he's an educational and research visit award from Sri Lanka, Qatar, UAE, Malaysia, Turkey, England and Scotland. Natasha, such a big introduction. Welcome to the show, sir. پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم کو ایک بزنس کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں کہ اس سے کیسے بچ سکتا ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ ایجوکیشن کو بدقسمتی سے بزنس کا ذریعہ بنایا گیا ہے. میرا اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ایجوکیشن کو بزنس بنایا گیا ہے. مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ بزنس کے 2 اصول ہیں اور 2 طریقہ بزنس ہے، ایک ایتھیکل بزنس، ایک نان ایتھیکل بزنس. تو اگر نان ایتھیکل بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے تو بہت سارے اور فیلڈ ہیں، بہت سارے اور کام ہیں، وہ کیے جا سکتے ہیں، اس میں ایجوکیشن کو معاف کر دینا چاہیے. اور اگر ایتھیکل بزنس کے طور پہ ایجوکیشن کو اپنایا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے بھی اصول ہیں ایتھیکل بزنس کے، اور وہ یہ اصول ہیں جو بزنس کے ہیں آل اوور دی ورلڈ، چاہے وہ پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، کہ ایک تو یہ کہ ایمانداری پہلا اصول، دوسرا یہ کوالٹی، تیسرا یہ ہے کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کو پورا کیا جائے. اور ہمارے دین میں بھی اسی طرح کی چیز ہمیں بتائی جاتی ہے، اور یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے. تو اگر بزنس کے طور پر اسکول، کالج، یونیورسٹیاں چلائی جا رہی ہیں ایتھیکل بزنس کے، تو اس کے اصول کو اپنایا جائے. مثال کے طور پہ اس میں کوالٹی پر زور دیا جائے، اس پہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس میں بچوں کی جو پرسنالٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہ زور دینا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی فیس کا انٹرسٹ ہو بلکہ بچوں کے فیوچر کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. تو جو نتاشا کا کویشچن تھا، میں تھوڑا سا سر یہ کہوں گی کہ یہ اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا سر؟ جیسے آج کل فیسیں ہیں، میرا تو کویشچن کچھ اور ہے. جو نتاشا کا ہے وہ سر آپ ہمیں کمپلیٹلی بریف کریں کہ بہت کمرشلائز ہو گیا، لوگ ارن کرنے لگے ہیں، اس کو اس سے بچا کیسے جائے گا اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اگر یہ فیسز کی زیادہ ہونے کی بات ہے، یا یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول یا کالج، یونیورسٹی، تینوں درجوں میں یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہر سیکٹر میں ہوتی ہے. یعنی اس میں جہاں گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا پرائیویٹ اداروں کا اس کام میں شامل ہونا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نہ قابل اعتراض ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کوالٹی پروڈیوس کریں، وہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ چیز پرووائڈ کریں. وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہی بات ہے. اب جہاں تک فیس زیادہ اور کمی کی بات ہے، اگر کوئی تعلیمی ادارہ چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی، اگر وہ کوالٹی دے رہا ہے تو وہ زیادہ پیسے لینے کا مجاز ہے. لیکن اس کے پاس وہ کوالٹی ہی نہیں دے رہا ہے اور زیادہ پیسے چارج کر رہا ہے تو وہ زیادتی ہے. ایگزیکٹلی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی اور بہت پیارے میسیجز دیے. ہم چاروں کی طرف سے بھی اگر کوئی کویشچن آپ کو برا لگا ہوا ہو، لیکن آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جب استاد سے پوچھتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے. تو آپ نے ہمارے نالج میں بہت اضافہ کیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کو تھینکس کرنا چاہیں گے. بہت آپ نے اچھی کافی انفارمیشن دی آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو ہے کافی ہمارا اضافہ ہوا، کچھ چیزیں کلیئر نہیں تھیں، کلیئر ہو گئیں. تھینک یو سو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. بہت مزہ آیا، ایسا لگا کہ ہم کرنٹ افیئر شو کر رہے ہیں. تو سب نے شکریہ ادا کیا. ڈاکٹر صاحب میں بھی ایک دفعہ شکریہ پنجاب کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. جی بالکل. جاندے ہمیشہ تو اسی کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد.